لوگ پوچھتے ہیں کیا حضرت امام حسن کو حضرت امیر معاویہ نے زہر دلوایا؟ میرے بھائیوں یہ صرف جھوٹ ہے، جھوٹ کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، خود حضرت امام حسن سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ آپ بتائیں آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ٹھیک سے سمجھے، سنیں بات کو ٹھیک سے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آپ کو کس نے زہر دیا، آپ بتائیں۔ تو خود حضرت امام حسن نے فرمایا کہ جس کے متعلق میرا خیال ہے اگر وہی شخص ہے تو اللہ پاک اس کو سزا دے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو ہم اس طرح کسی کا نام نہیں لے سکتے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ خود حضرت امام حسن فرما رہے ہیں۔ اب مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، حضرت امام حسین کو بھی نہیں پتا چلا، حضرت امام حسن خود فرما رہے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں پتا، اور جس کے متعلق خیال ہے، ذہن ہے، اللہ اس کو سزا دے گا، لیکن نام کا نہیں پتا۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن کو زہر دلوایا، تو آپ سوال الٹا ان سے کریں کہ بھائی تمہیں یہ بات کیسے پتا چلی؟ تمہارے اوپر شیطانی الہام ہوا، تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن کو زہر دلوایا، جبکہ حضرت امام حسین کو بھی اس دور میں نہیں پتا چل سکا، خود حضرت امام حسن بھی منع فرما رہے، تو تمہیں کیسے پتا؟ یہ سب مرزا پلمبر کے جاہلانہ سوال ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اور اس کی طرح جو اور لوگ ہیں ان کے بھی جاہلانہ سوال ہیں۔ آپ لوگ ایسے بے وقوف لوگوں کو نہ سنا کریں، ان کا علم سے دور و دور تک کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، بخاری شریف کے اندر باب العلم کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آخری زمانے میں ایسا نہیں کرے گا کہ وہ علم کو اٹھا لے، بلکہ وہ علماء کو اٹھا لے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، جب علماء اٹھیں گے تو علم بھی چلا جائے گا، پھر ایسے وقت میں کیا ہوگا؟ روئے زمین پر جاہلوں کی کثرت ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ جب علماء چلے جائیں گے تو علم بھی چلا جائے گا، تو روئے زمین پر جہلاء کی کثرت ہوگی، تو ایسے وقت میں لوگ نکلیں گے، سمجھ لوگ نکلیں گے، اور حدیث کے الفاظ ہیں رؤوساً جہال، وہ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فسئلوا، پھر ان سے سوال بھی پوچھیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فافتوا بغیر علم، پھر وہ بغیر علم کے فتویٰ بھی دیں گے، جو آج کل چل رہا ہے، جیسے مرزا انجینئر پلمبر جو ہے جس طرح وہ دے رہا ہے۔ پھر حدیث کا معیار کیا ہوگا؟ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور یہی سب سسٹم چل رہا ہے آج کے دور میں۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ لوگ ایسوں کو نہ سنا کریں، سمجھ رہے ہو؟ نہ یہ قرآن کو سمجھ پاتے ٹھیک سے، نہ یہ حدیثوں کو سمجھ پاتے، اور جھوٹ کسی کے اوپر بھی یہ لوگ باندھ دیتے ہیں، ایسوں کو ہرگز نہ سنیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جس کے متعلق میرا خیال ہے اگر وہی ہے تو اللہ سزا دے گا، لیکن نام اس دور میں پتہ نہیں چل سکا، سمجھ رہے ہو؟ تو الٹا سوال آپ ان لوگوں سے پوچھا کریں، اعتراض کرنے والوں سے، کہ بھائی تمہیں کیسے پتا چلا کہ حضرت امام حسن کو زہر حضرت امیر معاویہ نے دیا؟ آپ لوگ ان سے اس طرح سوال کریں تو یہ ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں۔